الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ جب کوئی مجھے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ میری بات کو دل سے مان لے، مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلے۔ صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ آمین۔ ماشاءاللہ رمضان شروع ہو گیا اور دن گزر رہے ہیں، یہ بڑی زبردست آیت کریمہ ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ رمضان اللہ سے مانگنے کا ہے، زندگی بدلنے کا ہے۔ دعا تو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں کرنی چاہیے، لیکن خاص طور سے رمضان، قرآن، دعا، اللہ کا تعلق، یہ سب بہت ساتھ ساتھ ہے۔ بہرحال اللہ آپ کا آنا بہت مبارک کرے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں اور آپ سے بھی بات کریں گے۔ کل مفتی صاحب بھی آئے، مفتی صاحب نے ایک مضمون پہ بات کی، مفتی اشفاق صاحب نے، آگے بھی اور آئیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیک وہو کما اثنى علی نفسہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة۔ وقال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میری ماں بہنوں، ہم لوگ ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں، اور ماہ مبارک پتہ نہیں کس کی زندگی میں کتنا آیا، جتنی عمریں ہوئی اس اعتبار سے ہر سال اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے رمضان المبارک کو ہماری زندگی میں لاتے رہیں، اور وہ اپنے وقت پہ آتا رہا۔ ہم نے اس سے تھوڑا سا سبق لیا، زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، پھر وہ اسی رفتار سے گزرتا چلا گیا۔ حضرت مفتی صاحب سے بھی کل سنا، اور دیگر ہم علماء کی مجالس میں اپنے اپنے علاقوں کے اندر بیانات میں، احادیث کی اور سیرت کی کتابوں میں اور تفسیروں میں جاتے ہیں، سنتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل پہ سنتے ہیں۔ رمضان بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ برکت ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا ہمارے لیے بڑا اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے، چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہے، فراوانی ہو جاتی ہے، بالکل ہے یہ، لیکن اس کے علاوہ اللہ اپنی رحمت کو کھول دیتے ہیں۔ رحمت کو کھولنے کے ساتھ اللہ بندوں کی مغفرت کیا کرتے ہیں، اللہ بندوں کو معاف کیا کرتے ہیں، بندوں پہ رحمتیں نازل فرمایا کرتے ہیں، اور بندوں کو جہنم جو سب سے بڑا عذاب ہے اس سے نجات دلایا کرتے ہیں۔ آج کی جو آیت کریمہ تلاوت کی قاری صاحب نے اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں دعا سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو اس ساری کائنات کا رب ہے، وہ اللہ
جس نے اس دنیا جہان کو بنایا، اس ساری کائنات کو بنایا، وہ اللہ اس بات کو کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو۔ لیکن آج افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، نہ ہمیں مانگنے کا طریقہ پتہ ہے۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بارے میں انہیں بتلائیے اور انہیں کہیے کہ میں سننے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، میں قبول کرنے والا ہوں، وہ چاہے کچھ بھی ہو، تمہاری دنیا کی ضرورتیں ہو، تمہاری آخرت کی ضرورتیں، سب کچھ میں دوں گا۔ لیکن آج افسوس یہ ہو گیا کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ دعا قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ وہی چیز مل جائے جو مانگی گئی ہو، بلکہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے قبول کرتے ہیں اور اسے دیتے ہیں۔ یا تو وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے اسے عطا فرما دیتے ہیں، یا اس کے بدلے آنے والی بہت سی ایسی مصیبتیں، پریشانیاں ہوتی ہیں تو اس سے دور کر دیتے ہیں، یا اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ اب مصیبتیں کس کو کہیں گے؟ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، مسائل ہمارے ساتھ ارد گرد لگے ہوتے ہیں، فیصلے آسمانوں سے اترتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کی کسی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نہ دنیا کا کوئی شخص کسی شخص کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی فرد کسی کو عزت دے سکتا ہے، نہ ذلیل کر سکتا ہے، نہ کوئی شخص کسی کو رزق دے سکتا ہے، نہ چھین سکتا ہے۔ سب کچھ میرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، حتیٰ کہ ہوا کے ایک درخت کے اوپر ایک پتا ہوتا ہے، اس پتے کے ہلنا بھی میرے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہوا کے اڑنے کے جو ریت کے ذرے اڑتے ہیں وہ میرے اللہ کے حکم کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو مصیبتیں اللہ ٹال دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتی تو کل قیامت کے دن اس کے پاس بہت بڑی چیز لائی جائے گی، انعامات کی بارشیں ہوگی۔ وہ کہے گا یہ کیا ہے، میں نے تو ایسا کوئی اعمال نہیں کیا۔ تو بارک تعالیٰ سے یاد دلائیں گے کہ تو نے وہ دعا کی تھی، اس کا یہ صلہ ہے۔ تو وہ کہے گا، افسوس کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں کسی چیز کی جرت پیش آتی اور میں مانگتا اور مجھے نہ ملتی، کتنا ہی اچھا ہو جاتا۔ وہ وقتی چیز ہے، انسان کوئی چیز مانگتا ہے، یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے۔ پہلے تو یہ کہ مانگا اسی رب سے جائے جو دیتا ہے، اسی سے مانگا جائے، دنیا والوں سے نہیں مانگ سکتے۔ جو آدمی دنیا والوں سے مانگتا ہے ذلیل ہوتا ہے۔ آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، 4تھی دفعہ وہ ضرور یا تو زبان پہ کہے گا، کسی کے ذریعے پیغام بھجوائے گا، یہ کیا لگا رکھا ہے۔ لیکن میرا اللہ اور آپ کا اللہ وہ اللہ ہے کہ جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور دینے سے خوش ہوتا ہے، اور بار بار مانگنے سے بار بار خوش ہوتا ہے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ کاش کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور وقت گزر جاتا اور آج مجھے اس کا ذرہ یہاں ملتا۔ تو عزیز و دوستو، پہلے تو دعا کے پورے قبول ہونے کا یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ سیدھے راستے کا قائم رہنے کے لیے اللہ کے بندوں سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے حکموں کو دل سے قبول کرے۔ قرآن اور حدیث سے وہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، لیکن ہر دعا ترنت اس صورت میں دینا ضروری نہیں ہوتا کہ دعا کے قبول ہونے کا، اس کے بندے کو دعا کے قبول ہونے کی مصلیت اسے نہیں پتہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اس کے بہتری کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم سب بچے تھے، بڑے ہوئے، ہمارے بچے، جیسا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، سردی زکام بخار میں ہوتا ہے، وہ چاکلیٹ مانگ رہا ہوتا ہے، ٹافی مانگ رہا ہوتا ہے، آئس کریم مانگ رہا ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے وہ اسے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن اس کی ماں اس سے منع کرتی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے مجھے ماں روک لی ہے، لیکن ماں جانتی ہے اسے نقصان ہوگا، اس بچے کو نہیں پتہ ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ساتھ بھی کبھی دے دیتے ہیں، کبھی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو ہمیں روک لیتے ہیں، اور پھر جب روکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن پھر جب تنہائی میں سوچیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مل جاتا تو اس کے یہ نقصان ہوتا، اللہ نے صحیح نہیں دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی بندوں کی ہر دعا قبول فرما لیتے ہیں، اور جو چیزیں مانگی جاتی ہے وہ اسے اس وقت تک دیتے ہیں جب بندہ کے لیے اس میں مصلیحت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، عافیت ہوتی ہے تو عطا کر دیتے ہیں۔
اور بہتر نہیں ہوتا تو نہیں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں، اسے پتہ نہیں ہوتا، تو اس دعا کی عبادت بنا کر بھی بندے کے اعمال نامہ میں ڈال دیتے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ اعمال نامہ کے اندر آتا ہے، جیسے میں نے اوپر گزارا، احادیث میں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ تم پر آ رہا ہے، یہ بہت برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری طرف خاص توجہ فرماتے ہیں، اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں، تمہاری نیکیوں کے مقابل کو دیکھتے ہیں اور اس فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ مہینہ جو ہے، جیسے پچھلی دفعہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص خیال فرماتے تھے، حتیٰ کہ فرشتوں کے ذمے جو عبادتیں ہیں، کہا جاتا ہے کہ آپ جاؤ اور روزدار کی دعاؤں پہ آمین کہو، کہ دعا کیا چیز ہے، اور صحابہ نے دعاؤں سے صحابہ کو کیا ملا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دعاؤں سے اپنے مسئلے حل کرا دیے، اور کیسے کیسے مسئلے حل کرائے۔ تو مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے دو ایسے واقعات کہ صحابہ نے کس طریقے سے اپنے رب کو دعاؤں سے منوایا ہے اور اپنی ضروریات حاجتوں کو پورا فرمایا ہے۔ ایک واقعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انفرادی طور سے پیش آیا۔ ایک صحابی عورت ہے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاوند نے انہیں کہہ دیا انت الیک امی، کہ تم میرے ماں کے برابر ہے، بیوی کو کہہ دیا کہ آپ میری ماں کے برابر ہو۔ تو اس پہ کوئی قرآن نہیں اترا تھا، کوئی اللہ کی طرف سے حکم آیا نہیں تھا شرعی۔ جو پہلے سے رواج چلا ہوا آتا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دے تو بیوی ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہوتی ہے۔ اب ان کے خاوند نے کہہ دیا، اس پہ 3 طلاق پڑتی ہے۔ تو دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف فرما تھے۔ عائشہ آپ کو کنگھی کر رہی تھی، تو کہا کہ یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھے یہ بات کر دی، تو آپ نے فرمایا خلا طلاق ہو گئی، کیونکہ جو چلا ہوا آ رہا تھا اس کو دیکھ کر آپ نے فرما دیا کہ خلا طلاق ہو گئی۔ تو اس نے فرمایا یا رسول اللہ میرے حال پہ اور میرے مسئلے پہ نظر ثانی فرمائیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، بچے میرے چھوٹے ہیں، ماں باپ میرے ہے کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں گی، میرے حال پہ نظر ثانی فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا خلا طلاق ہو گئی۔ دیکھیں دعا آ رہی ہے اور یقین اللہ کے ساتھ، کہتی اچھا آپ نہیں سنتی، میں آپ کے اللہ سے بات کروں گی، آپ کے اللہ سے بات کروں گی۔ میرے نبی نے صحابہ کو اس صفات کے اوپر لے آئے تھے۔ وہ اللہ سے لو لگانے لگی کہ، اور پھر ایک بات کو زور دیا کہ اللہ آپ کے نبی کے زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ فیصلہ آنا ہے تو کسی کے بھی حق میں آنا ہے، لیکن اللہ کو پابند کر رہی ہے کہ اللہ جو بھی فیصلہ ہے لیکن میرے حق میں آنا چاہیے، اپنی زبان اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کو اس بات پر پابند کر رہی ہے۔ وہی آنے لگی، حضرت عائشہ آپ کو روکنے لگی، لیکن انہوں نے اور زور لگایا، اللہ سے اور لو لگانے لگی۔ اب وہی سے فارغ ہوئے، وہی نہیں آئی، اللہ کا حکم نہیں آیا کہ یہ بس ختم ہو گئی یہ بات۔ قرآن اللہ نے اتارا ان کی دعا کے اوپر اور ان کی آہوزاری کے اوپر اور ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جو تھا، اور جس جستجو سے انہوں نے دعا کی تھی، 28واں پارہ شروع سے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، آگے تک حضرت خولہ کو اللہ نے قرآن کے ذریعے عزت بخشی اور قیامت تک حضرت خولہ کے نام کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ اور کیا کہا، کوئی آدمی کہہ دیتا ہے طلاق نہیں ہوگی، اسے کفارہ دینا پڑے گا، شرعی حکم آ گیا اور اللہ نے زندہ کر دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، آپ شرافہ، رحمت، آپ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے حبیب، آپ اللہ کے لیے مرسلین، آپ ساری کائنات کے نبی، جس نے اللہ کو اپنی آنکھ دیکھا ہو اور پھر دوبارہ آسمانوں سے دنیا پہ تشریف لائے ہو، اس معیار کی ہستی اور شخصیت عظمیٰ ہے، لیکن آپ کا دعا کا معمول دیکھے،
اور اللہ خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ میرے نبی آپ کی اور میری بات ہونا دعا کے ذریعے ضروری ہے، جس پر جبرائیل قدم قدم پر آئے لیکن وہ اللہ سے دعا مانگ رہے، ہر حال میں ہر طریقے سے ہر وقت اللہ سے دعا مانگ رہے۔ کئی واقعات ملتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا، کہ حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں کہ عمر آپ ایمان لے آئے تو یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ کل رات خانہ کعبہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں کہ 2 عمر میں سے کسی ایک عمر کو دے دے اور میرے دین کو عزت بخش دے، یا تو ابن حشام کو دے دے یا ابن خطاب کو دے دے، اور میری سن رہا ہے تو ابن خطاب کو دے دے، کہ دعا مانگیے۔ کئی مواقع ایسے ہیں، بدر کی رات اسی رمضان المبارک میں 17 رمضان کو ہوا ہے، میرے نبی اللہ سے رات میں مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ میرا سرمایہ ہے، میری 13-14 سال کی محنت کا سرمایہ ہے، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے، آج اگر یہ ہار گئے اور یہ اگر ان کے قدم اکھڑ گئے، تیرا نام لینے والا زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ صحابہ کو اللہ نے سلایا ہے اور میرے نبی ساری رات مانگ رہے ہیں اللہ سے، کہ اپنے نبی نے، ہمارے نبی نے اللہ سے مانگنا سکھایا اور صحابہ نے یہ مانگ کر دکھایا۔ اور جب اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، جب بندہ دل سے مانگتا ہے۔ ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں اور راستے میں دشمن نے پکڑ لیا اور انہیں جب وار کرنے لگا تو آپ نے دعا کے اللہ کے چند جملے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ڈاکو گھوڑے سوار، ایک گھوڑے سوار آتا ہے، ڈاکو نیچے گرتا ہے اور جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ وہ سامنے آتا ہے، حضرت ابو مالکہ پوچھتے آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ ہائے 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 ہائے۔ جب آپ نے پہلی دفعہ یا ارحم الراحمین کہا تو 7 آسمانوں کے دروازے بجنے لگے، کسی سناسا کی آواز ہے۔ ہم جب حالات آتے ہیں تب ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور پھر ہم بڑے پست بھی ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو سنی نہیں جاتی، ہماری تو قبول نہیں ہوتی، پھر ہم اس حالات کو اپنے آپ سے لڑنا اور ہم خود سامنا کرنا چاہتے ہیں، وہ ہونا نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جب صحیح حالات میں ہوتے ہیں، وقت صحیح گزر رہا ہوتا ہے تو اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، دعا کیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ مبارک مہینے میں بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ روزدار کی افطار کے وقت چند آدمیوں کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اس میں پہلا شخص جس کو قرار دیا ہے کہ روزدار کی دعا جب کہ وہ افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم دسترخوان لگانے پہ لگے ہوتے ہیں، بازار سے چیزیں لانے میں لگے ہوتے ہیں، لوگوں سے گپ سپ کرنے میں لگے ہوتے ہیں، آخر رہ جاتا ہے تو اس پہ لگے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے، ایک تو مغرب کا وقت، افطار کا وقت، اللہ خود آسمان دنیا پر آ کے کہتے کون ہے جو مغفرت چاہتا ہے، کون ہے جو بھلائیاں چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی خیریں چاہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے جنت کا سوال کرتا ہے اور جہنم سے خلاصی چاہتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن ہم اسے کھانے پینے میں لگا دیتے ہیں یا اس کی تیاریوں میں لگا دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر وہ رات آتی ہے، یہ مبارک راتیں چل رہی ہے کہ جس رات اللہ آسمان دنیا پر آ کے اللہ روزانہ آواز لگاتے ہیں تہجد کے وقت، لیکن ماہ مبارک میں خاص طور سے آتے ہیں کہ کتنی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہے، اللہ سے قرب بنا ہوتا ہے، اللہ کے خاطر بھوکا پیاسا رہے اور پھر دعا نہ مانگے۔ کہ ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہوتا ہے، کوئی جابز کر رہا ہوتا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا پروفٹ لینے کا ٹائم آئے، اس کی تنخواہ لینے کا ٹائم آئے اور کہے مجھے نہیں چاہیے، وہ دوسری مستی میں لگ جائے تو دینے والا بھی اس کے ساتھ کا معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو ہم اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں سارا دن روزہ رکھ کر شام میں جب اس کا فائدہ لینے کا وقت ہوتا ہے، جب اس کا معاوضہ لینے کا وقت ہوتا ہے، تب ہم کن کاموں میں لگتے ہیں؟ اور وہ کیا کہہ رہے کہ 7 آسمان کے کنگرے بجنے لگے، کیونکہ تعلق تھا کہ چند الفاظ میں 3 جملے، ایک ہی جملوں کے 3 دفعہ کہا یا ارحم الراحمین۔ ہم ساری دعائیں مانگتے ہیں، گھنٹوں لگاتے ہیں، پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ اعمال ایسے نہیں ہیں، ہمارے آنکھیں ہماری گندی، دماغ کی سوچ گندی، دل کے خیالات گندے، شرم گائے غلط چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے، کمائی ہماری حرام، اور سب کچھ کانے میوزک سن رہے ہو اور اللہ کی نافرمانی آنکھیں دیکھ رہی ہو، بے حیائی چیزوں پہ لگی ہو، کہاں اللہ سنے گا؟
پہلے وہ دل تو لے کے، اور یہ مہینہ ہے اللہ کہتا ہے سارے گناہ لے کر آ جا اور پھر مجھ سے مانگ، میں قبول کروں گا۔ اور پھر دیکھو حالات آنے کے ٹائم پہ مانگو اللہ سے، کیسا اللہ دیتا ہے۔ تو پھر تو کہا کہ اللہ نے کہا کون ہے میرے بندے کی مدد کو؟ تو کہا میں ہوں، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ اور جب آپ نے تیسری دفعہ کہا میں آپ کے سامنے تھا، 3 جملوں کے اوپر یہ ہوا ہے۔ یہ کوئی الف لیلا کے قصے نہیں ہے، کوئی کہانیاں نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ ہوا ہے۔ ایسے لوگ اس زمین اور آسمان نے دیکھے ہیں۔ تو عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ دعا کا مہینہ ہے۔ صحابہ کی زندگی پڑھے، میرے نبی کی زندگی پڑھے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، اس کا شان نزول دیکھیں، علماء کی مجالس میں جائیں، بیانات سنیں۔ کہاں کہاں ہم وقت لگا رہے ہیں۔ نا امیدی تو ہمارے یہاں کفر کے برابر ہے کہ نا امید مسلمان ہو، اللہ سے مانگے اور یہ یقین رکھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، ہم اپنے دعا کے معیار کو بڑھائیں۔ سارا سال ہم کھاتے ہیں، سارا سال ہم اپنے آپ کو ٹریٹ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک مہینہ ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر لے۔ چند دن گزر گئے، یہ باقی رہ گئے ہیں، یہ بھی گزر جائیں گے، پھر نہ یہ وقت آئے گا، اور گزرا ہوا وقت واپس کبھی نہیں آتا۔ تو افطار کے وقت کا ہم احتیاط سنبھال لے، تھوڑا سا خیال کر لے۔ اور رات میں جب ساری رات ہم تراویح کے بعد فارغ ہوتے، موبائل پہ لگتے، دوستوں پہ لگتے، فلاں چیزوں پہ لگتے، سونے والے سو جاتے، گھومنے پھرنے والے گھومنے پھرنے میں لگ جاتے ہیں، اور پھر جب رات کا آخری حصہ آتا ہے، جب اللہ آسمان دنیا پر آ کے کہتا ہے میرے بندو آؤ میرے سامنے، یا ہم سو رہے ہوتے یا ہم سحری کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں، کم از کم آدھا پونا گھنٹہ نکلے، اللہ سے بات تو ہو، اپنی زبان میں کرے، اپنے دکھ درد اللہ کو سنائے، پھر دیکھیں اللہ اس دکھ دردوں کو کیسے خوشحالی میں بدلتا ہے، کیسے سکھ میں بدلتا ہے۔ کر کے تو دیکھیں، مانگ کے تو دیکھیں، پھر اللہ حالات کے دروازوں کو کیسے کھولتا ہے اور کیسے راستے بناتا ہے، کہ جس کو ملا ہے رات کے رونے اور دھونے سے ملا ہے۔ تو عزیز دوستو، بھائیو، بہنوں، اس مہینے کی قدر کر لے اور اللہ سے مانگے، روئے دھوئے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے، علاقے کے لیے، شہر کے لیے، ملک، پیارے ملک کے لیے، اور سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے مانگے، ساری انسانیت کے لیے مانگے کہ یہ رمضان ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں، ہم یہ رمضان اللہ سے اپنی دعائیں کو قبول کرانے والے بن جائیں، یہ رمضان ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے والے بن جائیں۔ ارادہ کریں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، انشاءاللہ ہم اس طریقے سے آگے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا، اللہ آسان فرمائے میری آپ کے روزوں کو، اور جو عبادت قرآن کی تلاوت کو اور تراویح کو اور جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں اسے قبول فرمائے، اور اس رمضان کو ہم سب کے لیے اپنے خوشنودی کا اللہ کریم ذریعہ بنائے اور عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق رمضان